बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। प्रोग्राम है काबुल आवर, मैं हूं नासिया खान। नाज़रीन, कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर उम्मीद यूसुफ ने इंटर मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन के हमरा काबुल का दौरा किया। एक अहम दौरा, 2 रोज़ा दौरा था उनका, और इसके अलावा इस दौरे के दौरान उन्होंने अफगान उबूरी जो क़यादत है उनसे तफसीली तबादला ख्याल किया, तफसीली मुलाकातें हुई हैं। उबूरी नायब वज़ीर आज़म अब्दुल सलाम हनफी और उबूरी वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी के साथ भी उनकी तफसीली मुलाकात हुई है। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को मुख्तलिफ शोबों में इस्तेदाद कार बढ़ाने और जो उसकी तरबियती ताउन की भी पेशकश की है। 3 बड़े मनसूबे ताबी कासा और अफगान ट्रांस ट्रेड के मनसूबों के हवाले से भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ और इनको जल्द तकमील तक पहुँचाने के अज़्म का भी इजहार किया गया है। सबसे अहम मामला अमन और इस्तेहकाम के हवाले से है, उसके क़याम का है, जिस पर दोनों ममालिक ने इत्तेफाक किया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान समेत किसी भी हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। यकीन दहानी करवाई गई है अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान को। आज हम डॉक्टर उम्मीद यूसुफ के 2 रोज़ा दौरे के हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे और मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा भी लेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम UN की रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। UN की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि 100 के करीब साबिका हुकूमती एहलकार हैं जो कि तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद उनको कत्ल कर दिया गया है, ऐसा बता रही है UN की रिपोर्ट। दूसरी जानिब जो उनके बिलाल करीमी है नायब तर्जुमान अफगान उबूरी हुकूमत के, उनकी जानिब से इसकी तरदीद की गई है और ऐसा कहा गया है कि हमारी जानिब से ऐसा कोई अमल नहीं किया गया है और अगर कोई ज़ाती अनाद या किसी दुश्मनी की बुनियाद पर इस तरह की कार्रवाई की गई है तो उस पर हमने उन लोगों के खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई की है बल्कि उनको पकड़ा भी है। ये जो सारे मामलात हैं किस तरह से जो उबूरी हुकूमत है उसके मामलात को मज़ीद पेचीदा कर सकती है और ख़राब कर सकती है, उस पर भी हम बात करेंगे। और ऑन द अदर हैंड जो बुरी हुकूमत है उसको किस तरह के इक़दामात लेने चाहिए ताकि इस तरह की रिपोर्ट जो सामने आती हैं वो ना आए और एक जो स्मूथ प्रोसेस है वो आगे जा सके। 2 मौज़ूआत आज हम लेके चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं मुलाकात करवा दें अपने एनालिस्ट से। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नुखे साही साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। मुझे ज्वाइन किया है हुमायूं खान साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। इसके साथ ही मेरे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर राबिया अख्तर, IR एक्सपर्ट हैं। आपको भी वेलकम कहूँगी राबिया। थैंक यू। हमारे साहब, मैं सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ममालिक आपस में राब्ते में हैं, तो ये जो विज़िट है, ये जो हालिया दौरा है, इसका बुनियादी मकसद क्या है? मैम, इसका एक जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये था कि जो डॉक्टर मोहित यूसुफ हैं, अपार्ट फ्रॉम बीइंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जिसके बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप देखा जाए तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके अलावा वो एक अफ़गानिस्तान इंटर मिनिस्टीरियल सेल जो है उसको भी हेड कर रहे हैं। और ये वो सेल है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है आज से चंद माह पहले बनाया था ताकि वो जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान की, जिसमें कॉमर्स है, एविएशन है, इंटीरियर है, बॉर्डर पेट्रोल है, बहुत सारी हैं, उनको देखा जाए। और अफ़गानिस्तान के अंदर हमारी इस वक्त चूँकि 5 बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, उनके अंदर ऐसे वो कौन से मसाइल हैं जो कि अफ़गान शहरियों को हो रहे हैं और पाकिस्तान ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकता है जो कि जिसकी उनकी हेल्प हो। तो ये बेसिकली उस तनाजुर में ये एक ट्रिप था जिसमें पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान जाके, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अगर आप देखें पिछले चंद महीनों में मुख्तलिफ मिनिस्टर्स पाकिस्तान आ चुके हैं, इंटरम मिनिस्टर्स जो हैं, एजुकेशन के आए, हेल्थ के आए, कल्चर के आए, उन सब ने अपनी अपनी चीज़ें बताई। अब ये ट्रिप था वहाँ जाके उन लोगों की दोबारा मुश्किलात सुनना और देखना कि वो ऐसे कौन से वाक़यात हैं जिसमें पाकिस्तान एक सबसे ज़्यादा एड जो है वो प्रोवाइड करने में, क्योंकि हमने ट्रांजिट का भी अपने आप को बताया था, दूसरा हमने अपने आप को एक ब्रिज के तौर पे भी दुनिया के सामने रखा 15 अगस्त के बाद से, और फिर तीसरा जो इसका मकसद था वो ये था कि हम बताएं कि हम अब क्या क्या कर सकते हैं। और जो ह्यूमैनिटेरियन एड है जिसके लिए हमने UN का समिट भी किया, जिसके लिए UN कह रहा हूँ OIC का किया, ट्राइका प्लस के और बहुत सारा किया, तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के थ्रू हो सकती हैं ताकि अफगानिस्तान के जो मौजूदा इमीडिएट मसाइल हैं उनका हल निकले। तो ये बेसिकली एक ह्यूमैनिटेरियन एड को असेस करने का ट्रिप था। ठीक है साहिब साहब, आप इस दौरे के हवाले से क्या कहेंगे, कितना फ्रूटफुल आप समझते हैं? इसमें काफ़ी हमने डिटेल बता दी है, लेकिन इसमें जिसमें मखसूस जो शोबे थे उसमें सेहत थी, तालीम, बैंकिंग, कस्टम्स, रेलवे, एविएशन और जो दीगर जो इससे रिलेटेड, जिस तरह बॉर्डर की बात की हुमायूं साहब ने, तो ये इन सारे शोबों में हमने उनको कहा है कि हम आपको असिस्ट करने को तैयार हैं। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कह चुके हैं, आपको याद होगा कि हम अपने जो लोग हैं वहाँ पे जो तरबियत याफ्ता लोग हैं वो अफगानिस्तान में भेजने को तैयार है। तो मेरे ख्याल ये दौरा बड़ा अहम था और ये बड़े वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके डेलीगेशंस पाकिस्तान के दौरे करते रहे हैं। हमारे इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो एक रोज़ा दौरा उन्होंने किया था और उसमें उस वक्त यही डरी थी जिस तरह इंक्लूसिव गवर्नमेंट की और वुमेन राइट्स की। तो इसमें मेरे ख्याल स्पेसिफिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मसाइल पे जो है
وہ بات ہوئی ہے یعنی بارڈر کراسنگ کے حوالے سے، ڈیورنٹ لائن کے مسئلے کے حوالے سے، اس پہ بھی جی اہم ایشوز، اور یہ اسپیسیفک تھی. اس سے پہلے ہم براڈر لیول پہ کرتے تھے کہ دنیا آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے اور آپ نے کس طرح پلے کرنا ہے اور آپ کو کس طرح پلے کرنا چاہیے، اور ہم بھی دنیا کے ساتھ ان ڈیمانڈ میں ہیں. لیکن اس میں جس طرح ہیلتھ کا، ایجوکیشن، ان کے تمام جو سیکٹرز ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، جس طرح ہم ڈیلی ڈسکس کرتے ہیں کہ دن بدن اس میں کوئی بہتری نہیں آ رہی، اس میں برتری ابتری آ رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. تو پاکستان نے کیونکہ لیڈ لی ہوئی ہے، تو ہم کیونکہ سب سے زیادہ کنسرن بھی ہیں، کیونکہ ہم ایز اے ہمسایہ جو ملک ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ اس دورے میں مختلف جو سیکٹرز ہیں کس طرح ان کو اسسٹ کیا جائے اور ان کے جو حالات ہیں ان کو بہتر کیا جائے، اس کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی جانب آؤں گی. ڈاکٹر امید یوسف نے کابل کا دورہ کیا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دونوں ملکوں کو کی اعتماد سازی کی بحالی کے لیے، آگے چلنے کے لیے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے، اور پاکستان نے چونکہ ان کو یہ بھی کہا ہے کہ مختلف شعبوں میں پاکستان ان کو تعاون دے سکتا ہے، سداد کار میں اضافہ کر سکتا ہے، تربیت کے طور کے بھی حوالے سے ان کی مدد کر سکتا ہے، کس قدر اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ آپ کی نظر میں؟ جی السلام علیکم. میں سمجھتی ہوں کہ obviously بہت اہم ہے یہ دورہ. ساری دنیا ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی بات کر رہی ہے افغانستان کے سلسلے میں، جو کہ ایک بہت پازیٹیو پیش رفت ہے. لیکن پاکستان چونکہ افغانستان کا ایک امیڈیٹ نیبر ہے، پاکستان کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے ساتھ ساتھ جو کلیپس ہونے کی طرف جا رہا ہے سوشل سیکٹر، اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ دورہ اس لیے اس تناظر میں اہم ہے کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ہیلتھ انفراسٹرکچر کو بچانے کے لیے بھی ان سے بات کی، جو کہ بالکل ورج پہ کلیپس کرنے کے. دنیا کہتی ہے کہ جی اسکول کھولیں، ایجوکیشن سیکٹر سے ریلیٹڈ پاکستان نے بات کی ہے کہ کیسے اس سیکٹر کو بچایا جا سکتا ہے. اسکولوں میں پڑھانے کے لیے اساتذہ نہیں، بچے اس ہیومینیٹیرین کرائسس سے گزر رہے ہیں، وہ اسکول نہیں جا سکتے، لوگوں کی تنخواہیں نہیں آ رہی، بینکنگ سسٹم ایروڈ ہوا ہے، کسٹمز کام نہیں کر رہا، ریلویز نہیں ہے، ایویشن نہیں ہے. تو یہ وہ سارے ایشوز ہیں جن کے اوپر ڈاکٹر موید یوسف نے جب وزٹ کیا تو انہوں نے بات کی ہے. اینڈ آئی تھنک بہت اہم ہے کہ ہم افغانستان کی سوشل ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی اسی تیزی کے ساتھ اور اسی کنسرن کے ساتھ بات کریں جس طرح ہم اس کے ہیومینیٹیرین کرائسس کے اوپر بات کر رہے ہیں. سو آئی تھنک بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے اس تناظر. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. پاکستان ہمیشہ سے ہی اپنی کاوشوں میں سنجا ہے افغانستان کو لے کر، لیکن پاکستان نے بات کی ہے کہ مختلف شعبوں میں تعاون وہ فراہم کر سکتا ہے. کس طرح سے پاکستان افغانستان کے سداد کار میں اضافہ کر سکتا ہے، تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، ایجوکیشن، صحت یا بینکنگ سسٹم کے حوالے سے؟ دیکھیں ہمارا بیسیکلی کلچرلی اور ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو ہمارے بہت زیادہ لنکیجز ہیں افغانستان کے ساتھ. صحیح. تو اس میں پاکستان کی جو ایک تو سب سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان نے آج سے چند مہینے پہلے یا چند ہفتے پہلے ایک آفر کی تھی جس کو بڑا مسکنسٹروٹ کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ افغانستان کے اندر جو اسکلڈ لیبر کی کمی ہے اس کو ہم پورا کرنے میں افغانستان کی مدد کر سکتے ہیں. اس ٹرپ میں بھی اس چیز کو دوبارہ ریٹریٹ کیا گیا، لیکن اس چیز کو کلیریفائی کیا گیا. ریزن یہ ہے کہ 15 اگست کے بعد سے ایک میس ایکسوڈس آف افغان کی جو پڑھے لکھے لوگ تھے جن کو خوف تھا طالبان آنے کے بعد اور ان کو سمجھ نہیں تھی کہ شاید کیا ہوگا، لیکن اپنی اس خوف کی وجہ سے یا اپنی زندگی کی پلاننگ کی وجہ سے وہ چلے گئے. اب افغانستان میں اسکلڈ لیبر یا اسکلڈ جو لوگ ہیں ان کی بہت زیادہ کمی ہے. تو پاکستان نے آفر یہ کی ہے کہ ہم چونکہ 4 ملین افغان ریفیوز کو پچھلے 20-30 سالوں سے جو ہے ہم نے یہاں پہ ریفیوجی سٹیٹس دیا ہوا ہے، ان کی پڑھائی، ان کی بہت ساری چیزوں میں اندر پاکستان نے ہیلپ کی ہے. وہ لوگ اب تیار ہیں، وہ لوگ اب اچھی خاصی ان پوزیشنز پہ، اور اس کے علاوہ بھی دنیا میں اور بھی سارے لوگ ہیں جس میں ہم نے ویزا کی فیسیلیٹیشن کا بھی ذکر کیا. تو پاکستان نے آفر کیا ہے کہ ان تمام شعبوں میں جس میں ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ریلویز ہے، ایویشن ہے، نوخیر صاحب نے تقریباً تمام اس کا ذکر کیا، ان کے اندر وہ افغان ریفیوجیز جو پاکستان کے اندر پڑھے لکھے ہیں ان کو ہم تھوڑی سی ٹریننگ دے کے واپس افغانستان بھیجیں. چونکہ افغانستان کا اس وقت ایک بہت بڑا کرائسس یہ ہے کہ وہاں پہ اپ اسکل لیبر نہیں ہے. یا تو وہ لوگ تھے افغان طالبان جنگجو جو 20 سال لڑتے رہے، وہ صرف بہت اچھی طرح لڑنا تو جانتے تھے، اور وہ ہم نے پوری دنیا کے سامنے دیکھ لیا کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ لڑ کے ایک جو ہے پوزیشن حاصل کر لی. لیکن اب گورننس جو ہے اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ بال گیم. اس میں آپ کو امیگریشن کا ہی اگر آپ صرف دیکھ لیں تو وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، چونکہ ہم نے اس کے اندر ایک نیشنل لیول آف کوآرڈینیشن میکنزم بنایا ہے دونوں ملکوں میں، کیونکہ بارڈر کا ہمارے ہاں بہت بڑا ایشو تھا افغانستان کی طرف سے پریڈومیننٹلی. تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے وہ ایک ایسی کمیٹی کا جو ہے وہ اہتمام کیا کہ وہ دونوں مل کے دیکھیں گے کہاں کہاں کون کون سی چیزیں ہو چکی ہیں. ہمارے پاس 6 جو ہیں بارڈر کراسنگز ہیں افغانستان کے ساتھ، ان کو ہم نے آپریشنل کرنا ہے. بائیو میٹرک سسٹم ہم نے لگانے ہیں. افغان ریفیوجیز یا افغان جو لوگ روز مرہ پاکستان میں آ کے کام کرتے ہیں، کیونکہ بارڈر میں ہمارا ایک راہداری کا سسٹم بھی ہے،
ان ساری چیزوں کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس نادرا ہے، ادھر نادرا نہیں ہے. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسی اسکل لیبر ان کو دی جائے تاکہ وہاں پہ ان کا کوئی سسٹم جنریٹ ہو جس سے ان کی روزمرہ کی زندگی ایک سسٹینیبل طریقے سے چلنا شروع ہو جائے. تو یہ اس ٹرپ میں بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئی. رقی صاحب، ابھی ہمارے صاحب نے بات کی ہے برین ڈرین کے حوالے سے. جب ایویکویشن کا مرحلہ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ برین ڈرین کا ایک گیم ہم نے دیکھا، اور بہت زیادہ لوگ، تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 2.5 سے 3 لاکھ کے قریب ایسے لوگ جو کہ اس وقت بڑا کام کر سکتے تھے افغانستان کی بحالی میں، وہ یہاں سے چلے گئے ہیں. تو اس نے کتنا نقصان پہنچایا افغانستان کو؟ دوسرا یہ سمجھا دیجیے گا کہ افغانستان پاکستان کی اس پیشکش سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس برین ڈرین کی ہم بات کریں، اس کی ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ جس طرح پچھلے 5.5 ماہ میں افغانستان کی عبوری حکومت نے پرفارمنس دی ہے اور جس طرح لوگوں کے ساتھ ان کے رویے رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ ایک میسج تھا پوری دنیا میں، جو ان کے وہ لوگ جو برین باہر بیٹھا ہے، وہ لوگ جو سسٹم چلا رہے تھے، جو ملک چھوڑ کے ایک خوف کی وجہ سے چلے گئے تھے. میرا یہ ایک بہت کلیئر میسج ہے ان کے لیے کہ انہوں نے ان لوگوں کو بھی عام معافی کا اعلان کر دیا ہے جو پچھلی فوج کا حصہ تھے. پھر ان رہنماؤں کو بھی کابل میں بالکل انڈیپینڈنس دی ہوئی ہے اور وہ مختلف ڈیلیگیشن سے ملتے ہیں جو پچھلے 20 سال میں امریکہ کے ساتھ مل کے حکومتیں کرتے رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں، تو یہ ایک بہت بڑا جو میسج دیا ہے، اس پہ دنیا کو بڑا یعنی ایک سرپرائز ملا ہے، کیونکہ پاکستان سمیت کوئی بھی ملک کی شاید یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ جس طرح کی ان کے ایٹیٹیوڈ 1996 سے 2000 تک تھا، شاید اسی طرح کی ایک گورنمنٹ آئے گی اور اس میں لوگوں کو آزادی بالکل نہیں ہوگی اور وہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر سکیں گے. لیکن اب چونکہ دور بھی بدل گیا ہے اور 2 دہائی بھی گزر گئی ہیں، اور ان کی طالبان کی جو لیڈرشپ جس طرح انہوں نے دوحہ میں مذاکرات کی، انہوں نے بھی بہت سیکھا ہے. ان کو پتا ہے دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہمیں کس طرح سٹیپس لینے ہیں اپنے لوگوں کو واپس لے کے آنے کے لیے. اور وہ کئی دفعہ کہہ بھی چکے ہیں کہ آپ واپس آئیں، ہم بالکل اور جس طرح ہم نے مختلف شعبوں میں دیکھا بھی ہے، یعنی اگر ہم ان کے جو افغانستانی کرکٹ ٹیم ہے تو اس کو لے کے وہ یعنی بڑے سیریس ہیں، اس کے لیے فنڈ جاری کیے ہیں. یعنی اب وہ ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو چکا ہے، ان کو پتا ہے ہم نے دنیا کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، اسی طرح کے سٹیپس لینے ہیں. دوسرا کویسچن جو تھا اس میں جو ان کے نائب وزیر اعظم ہیں، انہوں نے پاکستانی تاجروں کو آفر کیا ہے کہ آپ توانائی، کان کنی، زراعت کے شعبوں میں آئیں اور ادھر انویسٹ کریں. اور یہ دیکھیں یعنی 6 ماہ میں یعنی ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا جو یو این کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، اپنی رپورٹس کہہ رہے ہیں ہیومنٹیرین کرائسس بنتا جا بلکہ بن چکا ہے. ایک طرف وہ ہے، ایک طرف وہ ایک سٹیبل گورنمنٹ بن چکی ہے جو اب مختلف ممالک کے ساتھ، چاہے پاکستان ہو یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ ان کو آفرز کر رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہم سیکیورٹی بھی دیں گے، ہم آپ کو اپرچونٹی بھی دے رہے ہیں. اور ادھر پوٹینشل بھی ہے، چائنا کی بھی 3-4 کمپنیز جو ہیں وہ ادھر لیتھیم کی سرچ کے لیے ہیں، افغانستان میں کام کر رہی. تو میرے خیال اس سے اچھا یعنی اس طرح وہ اپنے آپ کو انہوں نے شو کیا پچھلے 5.5-6 سال میں، اتنی 5-6 ماہ میں اتنی میچورٹی جو ہے بہت کم توقع کی جا رہی تھی طالبان کی عبوری حکومت سے، جو انہوں نے شو کیا. بڑے اچھے اقدامات ہیں، بالکل ٹھیک. لیکن آپ یہ سمجھا دیجیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں عبوری حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سرمایہ کاروں کو اپنی جانب راغب کر سکے، پھر وہاں پر سیکیورٹی بھی دیکھیں ادھر سب سے بڑا جو کنسرن ہے لوگوں کا وہ سیکیورٹی ہے. اور جس طرح یو این کے اپنے جو لوگ ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ 20 سال میں فرسٹ ٹائم ہمیں اتنی ایکسیس ملی ہے افغانستان کے مختلف علاقوں میں، ہم جا سکے ہیں. اور یہ صرف اور صرف طالبان کی جو عبوری حکومت ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ ان کا 100% جو ہے وہ آکوپیشنل ہے، ان کا قبضہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا، آپ کسی بھی جو انویسٹر آتا ہے اس کو سیکیورٹی چاہیے. ہاں ان کا بینکنگ سسٹم اس طرح کام نہیں کر رہا، اس کے لیے کوئی حل وہ میرا حل نکل آئے گا. اور پاکستان کے جس طرح ڈیلیگیشن گیا ہے اور بیٹھ کے انہوں نے وہ سب جوڑے ہیں، تو میرا خیال سب سے بڑا ان کا یہی ہے کہ ان کا بینکنگ سسٹم کی بحالی ہے. اس کے بغیر کیونکہ ٹریڈ ہو نہیں سکتی. 95% چونکہ ان کے کنٹرول میں ہے، تو جو اقدامات کریں گے اس کے وہ رزلٹ بھی سامنے آ جائیں گے. رابعہ صاحبہ، میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے نقی صاحب نے کہا کہ یہ جو معاملات ہیں افغانستان کے، اس میں سرمایہ کاری کی بہت ضرورت ہے. پاکستان کے تاجروں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آئیں، سرمایہ کاری کریں مختلف شعبوں میں. آگاہ کریں، وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کو عوام کے مفاد میں مسترد کر دیا ہے. پیٹرول 11 روپے، ڈیزل 14 روپے بڑھانے کی سمری بھیجی گئی تھی وزیر اعظم عمران خان کو. وزیر اعظم عمران خان نے اس سمری کو مسترد کر دیا ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں پوری دنیا میں بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن پاکستانی عوام کو اس مہنگائی سے بچانے کے لیے حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. 11 روپے پیٹرول، 14 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھانے کی سمری کو عوامی مفاد میں وزیر اعظم عمران خان نے مسترد کر دیا ہے. مزید تفصیل جانتے ہیں، نمائندہ پی ٹی وی نیوز ریاض برکی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریاض برکی، آگاہ کیجیے گا. آپ نے صحیح بتایا، حکومت نے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے
اس کا جو فیصلہ ہے اس کو مسترد کر دیا ہے. وزیر اعظم نے بنیادی طور پر وزیر اعظم عمران خان کو یہ سمری بھیجی گئی تھی جس میں پیٹرول کی قیمت میں 11 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں جو ہے وہ 14 روپے بڑھانے کی سمری یہ بھیجی گئی تھی وزیر اعظم کو. لیکن وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سمری کو مسترد کر دیا ہے. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں لیکن پاکستانی عوام کو اس مہنگائی سے بچانے کے لیے حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. اس لیے وزیر اعظم نے اس سمری کو مسترد کر دیا ہے تاکہ عوام پر جو بوجھ ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے. اس وقت حکومت اس بڑھتی جو قیمت کا بوجھ ہے وہ اس کو اپنے اوپر لے گی اور عوام کو جو بوجھ ہے اسے کم کرنے کا جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے. جی پر کیا آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری عوامی مفاد میں مسترد کر دی ہے. اوگرا کی جانب سے 11 روپے پیٹرول جبکہ 14 روپے ڈیزل فی لیٹر قیمت بڑھانے کے حوالے سے سمری بھیجی گئی تھی. وزیر اعظم عمران خان نے اس سمری کو عوامی مفاد میں مسترد کر دیا ہے جبکہ پاکستانی عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اس بڑھتی مہنگائی میں عوام کا بوجھ حکومت خود برداشت کرے گی. یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. کیا گیا آپ نے اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بننا ہے کسی بھی کنٹری نے تو اس میں آپ نے بہت ساری آبلیگیشنز کو بھی دیکھنا. اس کے بعد آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں کہ آپ نے اپنی عوام کے لیے دیکھیں. انٹرنیشنل لاء کے اندر ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ڈومیسٹک جو اپروول ہے وہ کیا ہے اگر لوگ آپ کو پسند نہیں کر رہے, اور دوسری انٹرنیشنل اپروول کیا ہے. افغانستان کے معاملے میں یہ ہے کہ 1996 سے لے کے 2001 یا 2002 کے جو طالبان تھے وہ کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں تھے. اب انہوں نے آ کے 15 اگست کے بعد سے بہت ساری چیزیں اچھی کی ہیں لیکن دس از ناٹ انف. اس میں بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے فار ایگزامپل میڈیا فریڈم کے بارے میں انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے لیکن وہ ناکافی ہیں ابھی تک کی انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایکسپیکٹیشن سے. اس کے علاوہ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں ہم نے سنا, اوسلو کے اندر بھی گفتگو ہوئی, یو این سیکورٹی کاؤنسل کے اندر بھی اس کے اوپر رائے کی گئی, اور جو ان کے سپوکس پرسن انہوں نے کہا کہ نوروز آ رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہو جائے. اب ان دونوں چیزوں کو ملا کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ایکسپیکٹ کر رہی ہے کیا طالبان وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اگر یہ وہ کر لیں تو پھر ہم ان کو سب ویلکم کریں گے. دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ جو سیکیورٹی ہے, ہم نے دیکھا کہ 15 اگست کے بعد سے جب سے طالبان آئے اوور آل جو انسیڈنٹس آف ٹیررزم ہے وہ کم ہوا, لیکن ٹی ٹی پی کی طرف سے ہم نے ان کے ساتھ جو گفتگو کی 1 مہینے کا جو ہمارا وہ تھا سیز فائر تھا وہ ہوا, لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری رہیں. اس کے اوپر 12 پاکستان کی طرف سے بھی اور افغانستان کی جو انٹرم سیٹ اپ ہے آپس میں گفتگو ہوئی. اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو ایسے ریکنسائلیبل ایلیمنٹس آف ٹی ٹی پی ایک اینٹی نہیں ہے, مختلف گروپس ہیں. جو گروپ اپنی جو ہے نا اسلحے کو چھوڑ کے پاکستان کی اسٹیٹ اور کانسٹیٹیوشن کے اندر آنا چاہے, اور اگر انہوں نے ہینیس کرائم ایکٹ نہیں کیا ہوا, ان کو وہ سزائیں نہیں ہوئی, تو ہم ان کو لے لیں گے, ہم ان کی ریہیبلیٹیشن کریں گے. اگر نہیں تو باقی ان کے وہ جو اقدامات جو انہوں نے کیے, جو آرمی پبلک اسکول پہ انہوں نے اٹیک کیا, یہ ایسے جو ہماری آرم فورسز پہ سویلین پہ کیا, ان کو سزائیں ملیں گی. باقی لوگ جو آنا چاہیں وہ آ جائیں, اور اس پہ گفتگو ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک, یہ گفتگو ہونا بھی ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے کہ تاکہ ایک دوسرے کے قریب آیا جا سکے. نوخی صاحب, گورننس کا ایشو ہے اس حکومت کو درپیش کہ اتنا ہولڈ نہیں ہے, کیونکہ یقین دہانیوں کے باوجود مسلسل وہاں سے جو ہے کم ہی صحیح لیکن پھر بھی اس طرح کے ہینیس ایکٹ ہو رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ عملی طور پر طالبان حکومت کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ کافی ایکٹیولی اس کو کر رہے ہیں, اور جتنے بھی ڈیلیگیشنز ان کی طرف سے آتے ہیں یا ہماری طرف سے جاتے ہیں تو یہ ان کا جو ہے پارٹ آف دا ایجنڈا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ ان کی طرف سے جب ہم نے 1 ماہ کا سیز فائر کیا تو یہ چیزیں رک گئی تھی, تو میرا خیال ہے اس کو روکا جا سکتا ہے. گورننس کی جہاں تک بات ہے اتنے ریسورسز ان کے پاس نہیں ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے جب ڈیورنٹ لائن کا ایشو ہوا تھا تو اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ کچھ لوکل جو ان کے کمانڈر ہیں شاید ان کی طرف سے اس طرح کے ایشوز ہو جائیں.
تو میرا خیال ہے یہ چیزیں اس نیئر فیوچر میں اس پہ آپ مزید سمجھتے ہیں کہ مربوط حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے؟ ڈیفینیٹلی اس پہ میرے خیال ہے افغانستان کی طرف سے کچھ بیانات آ رہے ہیں بڑے مثبت ہیں، اور اس کی طرف جو ہے بڑی پیش رفت ہوگی اس ایشو کو لے کے TTP کی موجودگی کے حوالے سے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی جانب آؤں گی، سیکیورٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان اپنے خدشات کا شروع دن سے اظہار کرتا رہا ہے، اور افغانستان کی حکومت بھی جو بری حکومت ہے وہ بارہا اس بات کی یقین دہانی کراتی رہی ہے کہ پاکستان سمیت کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف کم سے کم ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی۔ اس ملاقات میں بھی اس طرح کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ افغانستان کی سرزمین باقی ممالک کے خلاف بشمول پاکستان استعمال نہ ہو کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ اگر وہ یہ استعمال ہوتی رہے گی تو وہ جو ریجنل کنیکٹیوٹی کی اور جو ہم پڑوسی ممالک کے اتحاد کی اور اتفاق کی اور باہمی اعتماد کی بات کرتے ہیں پھر تو وہ نہیں ہو سکے گا۔ ایبسلیوٹلی جی، جس طرح ابھی آپ نے پہلے شروع میں بھی ایکسپلین کیا کہ اس ٹرپ میں بھی کاسا 1000 کی بات ہوئی، ٹاپی کی بات ہوئی، none of this is going to be happening جب تک کہ جہاں سے یہ کوریڈورز گزر رہے ہیں کنیکٹیوٹی کے، جہاں سے یہ انرجی پائپ لائنز گزر رہی ہیں، جب تک وہ ایریا سیکیور نہیں ہوں گے تب تک افغانستان نہ تو ایکسٹینڈڈ سی پیک کا پارٹ بن سکے گا، نہ ہی وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر ہو سکے گی۔ سو بہت ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے کہ طالبان نہ صرف ہمیں یہ کمٹمنٹ دیں کہ TTP افغانستان کی سرزمین یوز نہیں کرے گی، بلکہ جتنے امیڈیٹ کنٹریز ہیں، جتنا امیڈیٹ نیبرہڈ ہے، سب کو یہی کنسرن ہے کہ اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی نہ آئی تو یہ ایک ٹرانس نیشنل ٹیررزم کا ہب بن سکتا ہے، بیکاز طالبان کے پاس کوئی ایبسولوٹ سٹیکس ابھی ڈیولپ نہیں ہوئے ہیں، سٹیکس انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس ہیں۔ تو آئی تھنک اس کو مزید پش کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو اپنی ریڈ لائنز ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے طالبان کے ساتھ، کہ اپنا تھریشولڈ ڈیفائن کرے اور بتائے کہ یہ ہمارے تھریشولڈز ہیں اور یہ تھریشولڈ کراس نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے اندر ٹیررزم آئی تھنک ٹاپس دی لسٹ۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ان کے جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو تاپی منصوبہ ہے اس کی سیکیورٹی اور مالیاتی شعبوں پر کام جو ہے جزوی طور پر مکمل ہو چکا ہے، جیسے ہی موسم کھلے گا تو اس پہ جو ہے کام بڑی تیزی سے شروع ہو جائے گا، اور وہ اس سے افغانستان کے جو لوگ ہیں میرا تقریباً 12 سے 13 ہزار لوگ ہیں جن کو جو ہے روزگار ملے گا۔ تو یہ تاپی منصوبے کا جو IC کا ڈکلیریشن تھا اس میں بھی ذکر ہوا تھا کہ کس طرح اپرچونٹیز ہیں اس ریجن میں، اور میرا خیال ہے یہ پروجیکٹ جیسے جیسے شروع ہوں گے، جس طرح افغان ٹرانزٹ کا اور جس طرح ہم نے ٹرین کی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کاسا 1000 کا ہے، تو میرا خیال ہے یہ چیزیں اس پہ جو ہے کافی پیش رفت ہو رہی ہے ان کے ترجمان کی طرف سے۔ میرا اس میں تھوڑا سی ایڈیشن ہے کہ یہ پروجیکٹ بڑے اہم ہیں، جس میں کاسا 1000 ہے، جس میں ہم نے ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا کنیکٹیوٹی اینڈ ٹریڈ ہے، اس کے علاوہ ٹاپی ہے۔ میں ٹاپی کو جو ہے نا وہ کوئی اتنا پرٹیکولرلی افغانستان کے لیے شاید وہ بڑا اہم ہے کہ شاید ان کو 400 ملین ٹرانزٹ مل سکتا ہے ٹریڈ۔ پاکستان اس وقت سی پیک کے اندر بہت زیادہ جو ہے انرجی بنا چکا ہے، ہم افغانستان کو وہ دے سکتے ہیں جو کہ ان کو چاہیے۔ ادر دین دیٹ افغانستان اس وقت کیچ 22 پوزیشن میں، افغانستان انٹرم سیٹ اپ جو نوخیل صاحب نے کہا اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ لوگ پرفارم اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے ان ٹرمز آف ان کے ریونیو، جو ایسٹس فروزن ہیں، ان ٹرمز آف ان کے جو تمام لوگ ہیں جن کو تنخواہیں نہیں ملی 4 6 مہینوں سے۔ اب انہوں نے ایکٹ کرنا ہے دہشت گردی کو روکنے کے لیے بھی، انہوں نے ایکٹ کرنا ہے تعلیمی اداروں کو بڑھانے کے لیے، انہوں نے ایکٹ کرنا ہے بینکنگ سسٹم کو انہانس کرنے کے لیے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو نہیں سمجھ رہی، ان کی اپنی آبلیگیشن ہے، اور ان کی طرف سے جو ان کی ڈیمانڈ ہے جس میں ویمن رائٹس، ایجوکیشن اور چلڈرن اور وہ ہے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ تو سم ہاؤ جو ہے نا ان دونوں کو ملا کے اس وقت ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے۔ UN کی ساری رپورٹس ہم نے دیکھی ہیں کہ وہ بچے وہاں پہ تقریباً مرنے کے اوپر آ چکے ہیں، 1 ملین کے قریب تقریباً جو ہے نا آلموسٹ، آپ اللہ نہ کرے لیکن بہت کیٹاسٹروفی آنے والی ہے۔ 23 ملین کے قریب آبادی ایسی ہے جس کے پاس کھانا دوسرے وقت کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے 97 ملین پاپولیشن۔ نیٹو فورسز اور امریکہ تو بیٹھ کے اب یوکرائن کے ایشو پہ کو بڑا سیریس لے رہا ہے۔ خدا را جو ادھر آپ نے ٹریلین آف ڈالر جو ہیں پہلے ان لوگوں کو سنبھال لیں، پھر آپ نئے جو ہے اس کی طرف کنفلکٹ کی طرف چلے جائیں۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی جانب آؤں گی، یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ہیومن کیٹاسٹروفی کی جو کہ ہم افغانستان میں پریویل ہوتی دیکھ رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اس سے سفر کر رہے ہیں اور ان کے خدا نخواستہ مر جانے کا بھی خطرہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑی سی نرمی کا مظاہرہ کرے، اور طالبان جس طرح کے اقدامات لے رہے ہیں ان کے پاس کوئی پیسے تو ہے نہیں، اور جو ان کے پاس ہیں وہ اتنے ناکافی ہیں کہ وہ اپنی عوام کی ضروریات کو پورا کر سکیں، تو تھوڑا سا ان کو بھی آگے آنا چاہیے اور موقع فراہم کرنا چاہیے طالبان کو۔ آپ سمجھتی ہیں ایسا ہونا چاہیے؟
जी बिल्कुल होना चाहिए. एंड आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो कोई एक यकता एंटिटी नहीं है, होमोजेनस नहीं है. इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी डिफरेंट वेरिएशन है. यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड नेशंस है, यूरोपियन यूनियन है. और अभी आपने रिसेंटली देखा कि यूरोपियन यूनियन ने वहां पर अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश की है और ये कहा है कि ये प्रेजेंस हमने ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए एस्टैब्लिश किया है, इसका रिकग्निशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स वहां पे शुरू करने का किया है उसमें उनकी तालीम है, उसमें सेहत है, उसमें उनकी रोजगार के मौके हैं जिनके ऊपर वो काम करना चाहते हैं. 220 मिलियन यूरोज की ह्यूमैनिटेरियन एड प्लेज किया है यूरोपियन यूनियन ने. और उन्होंने कहा है कि हम एडिशनल असिस्टेंस भी देंगे और हम टीचर्स की तनख्वाहें भी देंगे इस एड में, इस डेवलपमेंट असिस्टेंस में से. तो ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं है, ये डेवलपमेंट असिस्टेंस भी है. इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने $8 बिलियन प्लेज किए हैं अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, जो इमीडिएट नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए. लेकिन इस सारी चीजों से डील करने के लिए अफगानिस्तान में जो मेजर कंसर्न है इंटरनेशनल कम्युनिटी को सब क्वार्टर्स में, वो यही है कि जिस तरह करप्शन पहले प्रेवलेंट थी अफगानिस्तान में, अगर तो वो करप्शन तालिबान के रैंक्स में भी है तो उनको ये नहीं पता कि ये एड ऑन ग्राउंड कौन से सोर्सेस के थ्रू आगे पहुंचाई जाएगी जो कि वाकई हकदार हैं, या ये एड जब दी जाएगी या पैसा दिया जाएगा तो क्या ये तालिबान के अपने ही सोल्जर्स और उनके रैंक्स में लगेगा. ये इस वक्त सबसे बड़ा डिलेमा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ऑन ग्राउंड स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से उन्होंने इस एड को और इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सोच नहीं रही है, बहुत ज्यादा प्लेज है. इस जस्ट कि बस स्ट्रक्चर्स को डिटेल करने की जरूरत है. ठीक है, बिल्कुल ठीक. डॉक्टर राबिया अख्तर साहबा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रही. हमारे साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी. ज़बीला मुजाहिद साहब ने 1-2 दिन पहले वीडियो पैगाम में कहा कि मुस्तकबिल करीब में अफ़गानिस्तान के जो इक़्तिसादी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे. तो क्या ये जो मंसूबे हैं जो जिनकी तरफ इशारा किया है आपने भी, कासा है, तापी, ये इन्हीं के हवाले से वो कह रहे हैं कि जब ये शुरू हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने में आएगी? मेरा ख्याल है वो एज अ पॉलिटिकल लीडर जो है इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं, और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जब मुल्क अपने परेशानी और उसमें होते हैं वो ऐसे ही देते हैं ताकि जो उनकी अवाम हो उसके अंदर कोई मायूसी या वो ना फैले. तो ये जिस तरह उनका कहना था कि बहुत हल हो जाएगा, मुझे कोई नियर फ्यूचर में ये नहीं लग रहा. और जिस तरह डॉक्टर राबिया ने अभी काफ़ी सारे फिगर्स आपको बताए, आप उन फिगर्स को अगर सिर्फ मल्टीप्लाई करें, ये डिवाइड करें रादर देन पॉपुलेशन के ऊपर, कि इस वक्त जो है ना यूके की जो उनकी वो है फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि 97 मिलियन हमने एक्स्ट्रा दे दिए फंडिंग, जो 130 मिलियन बनता है, और उनकी टोटल इस वक्त जो है वो 286 मिलियन के करीब बनती है. ठीक है. ये किसके लिए दिए? 2.7 मिलियन पीपल जो हैं, जो कि इस वक्त खदशा है कि उनकी अमवात हो सकती हैं. हाँ. इस अमाउंट को आप उनके ऊपर ट्रांसफर करें तो आपको लगेगा 30 सेंट अ पर्सन. ठीक है. अच्छा, इस चीज को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें. अफगानिस्तान के अंदर चूंकि बैंकिंग सिस्टम तकरीबन क्या खत्म हो चुका है, देयर इज नो बैंकिंग सिस्टम. अब जो है ना इन्फ्लेशन जो है वो इस हद तक शूट कर चुकी है, जो चीज़ आज से पहले 100 रुपए की थी अब वो 500 रुपए की हो गई है. ये जो एड एजेंसीज ने पैकेज अनाउंस किया हुआ है वो ये है कि हर फैमिली को जो है 4000 अफगानी एक महीने के लिए उनको दिया जाएगा. आप सोच नहीं सकती कि 4000 अफगानी के अंदर से सिर्फ जो है हाफ ऑफ दैट अफगानी जो है ना एक 40 किलो का बैग है जो कि वो खरीदने की कुव्वत रखता है. और आबादी कितनी है? आबादी के अंदर ये है कि एक फैमिली है 20-20 लोगों की, 15-15 लोगों की, 18-18 लोगों की. मतलब वहां पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो शायद वेस्टर्न वर्ल्ड में पॉपुलेशन के अंदर होगा. तो उनकी उस फैमिलीज के अंदर वो एक महीना क्या वो एक हफ्ता सस्टेन नहीं कर सकते. तो ये जो एड अनाउंस कर रहे हैं, दीज फिगर्स आर वेरी गुड ऑन पेपर, लेकिन वहां पे लोगों की अगर आप मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पढ़ें, यूएन की जो नखैर साहब अक्सर उनका जिक्र करते हैं, हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ये दुनिया का वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुका है. और दुनिया की खामोशी इस पे एक बड़ा सवालिया निशान है. बिल्कुल ये है. और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नोखे साहब जो मैं आपसे जानना चाहूँगी. ड्यूरन लाइन के हवाले से हमने देखा कि कुछ मामलात में खिंचाव आया, और आज नामुल्लाह समनगानी साहब जो है नायब तर्जुमान, उनकी जानिब से बयान सामने आया कि इस मामले को भी हल करने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है. तो ये कितनी अच्छी पेशरफ्त है इस हालिया दौरे के तनाजुर में अगर देखें तो? बिल्कुल, ये इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मेरा इसको जो है वो
میڈیا میں لانے کی بڑی ضرورت ہے, ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کچھ جس طرح ہمارے فارم منسٹر جو ہیں انہوں نے کہا کہ باڑ لگانے سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہوئے ہیں, اور پہلے بھی ایک دفعہ جو ہے کچھ شر پسند جو ممالک ہیں ان کی طرف اشارہ کیا تھا اور پھر کیا ہے. تو میرے خیال ہے یہ جو ڈیورنٹ لائن کے ایشو کو لے کے بہت بڑا ایک جو ہے اس کو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ پتہ نہیں کون سے حالات اب پاکستان افغانستان کی جو عبوری حکومت, میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس طرح مس کوڈ کیا اور اس کو اس طرح ہوا دی کہ شاید بہت ہی حالات برے, جبکہ دونوں طرف کی جو قیادت تھی اس کی طرف سے بڑے جو ہے مدبر جو ہے وہ سٹیٹمنٹس آئیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو حل کیا جائے گا. اور پھر کل جو معید یوسف صاحب کا جب دورہ تھا تو اس میں بھی, اور اس کی طرف سے پھر ایک جو ان کی جو نائب وزیر اعظم ہے ان کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ آنا کہ اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی اور اس کو ہم بات چیت کے ذریعے حل کریں گے. میرا پوری دنیا ان کو کہتی ہے کہ یہ لڑائی کر کے حل کریں گے, صرف اور صرف طالبان کی جو عبوری قیادت ہے وہ کہتی ہے ہم بات چیت کے ذریعے اب ہر مسئلے کو حل کریں. بالکل جی, بڑی مدبرانہ سوچ ہے ان کی. مجھے بتائیے گا آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کمیٹی کی تشکیل دینا ڈیورنٹ لائن والے معاملات کو حل کرنے کے لیے؟ یہ انعام اللہ سمنگانی صاحب سے پہلے جو ہے معید یوسف صاحب کی جو پریس بریفنگ ہے, ہمارے جو سفیر ہے وہاں پہ انہوں نے بھی جو ہے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے, وہ نیشنل لیول کوارڈینیشن میکنزم ایک کریٹ کیا گیا دونوں سائیڈوں سے, آلدو کہ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ افغانستان کی سائیڈ کے اس کے اندر کون ہوگا, لیکن موسٹ لائکلی بارڈر کے اوپر امیگریشن کے اس طرح کے ہوں گے, اور ہماری 6 کراسنگ ہیں. ہم نے ان کراسنگ کے اوپر دیکھنا ہے کہ کس طرح لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کے ویزاز کے معاملات کس طرح طے کیے جائیں, اگر وہاں پہ کوئی بیمار آ جاتا ہے تو ہمارے ہاں ہم نے فیسیلٹی کریٹ کرنی, کیونکہ افغانستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے بہت زیادہ لوگ اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے پاکستان آتے ہیں, اور وہاں پہ ان کی اور بڑی جائز جو ہے نا یہ بھی ہیں کہ فیسلٹیز اتنی اچھی نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے اب چونکہ یہ 15 اگست کے بعد سے معاملہ بہت زیادہ کھل کے آ رہا ہے تو پاکستان اس کے اوپر بہت زیادہ پروپوزلز آئی ہیں. میں کل یا پرسوں کسی ایک جگہ پہ کسی ہم کنسلٹیشن میں تھے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا پروپوزل آیا تھا کہ ایک میڈیکل کوریڈور جو ہے وہ کریٹ کیا جائے افغانستان اور پاکستان کے لیے, پرٹیکولرلی جو یہ 5-6 بارڈر کراسنگ ہے یا پشاور کے قریب یا ایسے جو ہمارے بہت سارے جو وہ ریفیوجی سینٹر ہے وہاں پہ. صحت اور تعلیم کے بارے میں تو پاکستان جو ہے اس شعبے میں تو بہت کام کر رہا ہے اور بہت زیادہ ہیلپ کر رہا ہے پاکستان. ٹھیک, یہاں پر میں لوں گی بریک سے جب واپس آئیں گے تو UN کی رپورٹ کو ڈسکس کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. تم لوگ طاقت ہو اس اوتاق کی, اگر مل کر ساتھ کھڑے رہو گے تو اوتاق بھی تمہارے اتحاد کی وجہ سے مضبوط ہوگا. ہمیں بتانے کے لیے آپ کے پاس ایسی کیا خفیہ معلومات ہیں؟ بندرگاہ پر جال بچھاؤں گا اس کے لیے میں. جب تک دنیا نئے دور میں داخل نہیں ہو جاتی میں اس پرچم کو بلند رکھنے کا فرض نبھاؤں گا انشاءاللہ. مشرق کی طرف جانے والے راستے میں اسے مارنا ہوگا رکبکا. اس کی قیمت چکانی ہوگی تمہیں. برکے خان کو اس جاسوس کا نام کبھی نہیں بتا سکو گے. اپنی حیثیت سے بڑی جسارت کر دی تم نے. دیمک اور زہر دونوں کو نکال دوں گا. قسمت نے اس امتحان میں ڈال دیا تمہیں. وقت آ گیا ہے غداروں کے سر قلم کر دیے جائیں. تم راکھ ہو جاؤ گے رکبکا. کوئی نہیں بچا جو ہمارا ساتھ دے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب.
वेलकम बैक नाज़रीन। और बात करेंगे यूएन की उस रिपोर्ट के हवाले से जो ये बता रही है कि 100 साबिक हुकूमती अहलकार हैं जो कि तालिबान के आने के बाद जिनको कत्ल कर दिया गया है। ये इल्ज़ाम लगाया गया है यूएन की रिपोर्ट में। दूसरी जानिब बिलाल करीमी ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है और उन्होंने क्या कहा है पहले आपको सुनवाते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه خبرې سمې نه دي چې ګنې په افغانستان کې د اسلامي امارت له حاکمیدو وروسته د پخوانۍ ادارې 100 تنه غړي وژل شوي دي. له عفوې وروسته هیڅ چاته اجازه نشته چې چاته زیان واړوي. البته که د انتقام جویي له امله داسې کومه پیښه رامنځته شوې وي موږ یې پلټنه کړې او عاملین مو مجازات کړي دي. जी, आपने बिलाल करीमी का जवाब सुना जिसमें वो उसकी तरदीद करते हैं। उसी हवाले से मैं हुमायूं साहब आपकी जानिब आऊँगी। बड़ा खौफनाक इल्ज़ाम है यूएन की रिपोर्ट में जो लगाया गया है, क्या कहेंगे आप? देखें, जब यूनाइटेड नेशन की तरफ से इस किस्म का इल्ज़ाम लगा जाए तो उसको जो है ना इन्वेस्टिगेट होना चाहिए थरोली। अभी तो इट्स एन एलिगेशन, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ प्रूवन कि हो गया है। अब इस चीज़ का इल्ज़ाम लग लेना और फिर दूसरी साइड से बिलाल करीमी साहब ने जो अभी अपना स्टेटमेंट दी उसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक नहीं है। इन दो बातों के दरमियान काफ़ी सारा तजाद है और उस तजाद को फिल करना जो है वो बेसिकली हकीकत को आश्कार करता है। एक अगर यूनाइटेड नेशन का इदारा किसी मुल्क के ऊपर कर दे, अब देखें हम यूनाइटेड नेशन के ऊपर मुख्तलिफ रिपोर्टर्स जो हैं कश्मीर के ऊपर फ़लस्तीन के ऊपर मानते हैं और उनको क्रेडिबल समझते हैं। अगर यहाँ पे ये आ जाती है, ये अभी इल्ज़ाम है, ये रिपोर्ट नहीं है, उनका इल्ज़ाम है, एलिगेशन, वो कहते हैं कुछ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आई है हमें। इसका अब करना क्या है कि तालिबान ने उस चीज़ को डिनाई करना है, एक्सेस देनी है इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को, ऐसे लोगों को। बेसिकली यही वो डायकोटमी है जो इन दोनों के दरमियान है, जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है कि यहाँ पे मीडिया आउटलेट्स को कम्प्लीटली एक्सेस दी जाए। यहाँ पे इस किस्म का एक हुकूमत और ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिसमें अगर इस किस्म का कोई इल्ज़ाम लगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 20 साल पहले वाली हुकूमत के अंदर बहुत सारी खराबियाँ थी, आज जो हुकूमत आई है उसने बहुत सारी रेमेडीज़ की हैं। तो इस चीज़ को कम करने के लिए इंटरम सेटअप ने ऐसे इक़दामात करने हैं कि ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगे, और अगर लगे तो उनको एक क्लियर पाथ मिलना चाहिए जिसमें आके कहेंगे आके इन्वेस्टिगेट कर लें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, मीनवाइल मुझे ज्वाइन किया है हारून रशीद साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वेलकम कहूँगी आपको। शुक्रिया जनाब। हारून साहब, यूएन की रिपोर्ट सामने आती है जिसमें ये कहा गया है कि तकरीबन 100 के करीब साबिक हुकूमती अहलकार हैं जिनको तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद कत्ल कर दिया गया है। दूसरी जानिब से तरदीद की जाती है और कहा जाता है कि ऐसा उनकी जानिब से नहीं किया गया, बल्कि अगर पता चलता है कि कोई किसी के खिलाफ ज़ाती अनात पे कोई कार्रवाई कर रहा है तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और की भी गई है। तो आप क्या समझते हैं इस तरह की जो बातें हैं या इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं तालिबान हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन सकती हैं? देखें, ये यूएन की, जैसे अभी जो आपसे मुझसे पहले जो मेहमान बोल रहे थे कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है और एलिगेशंस हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशंस अभी होना बाकी हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, जब से 5.5 माह हो गए हैं तालिबान हुकूमत में आए हैं तो उन्होंने कुछ जो शिद्दत पसंद ग्रुप्स हैं जैसे कि दाइश है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं और अब वो दावा भी करते हैं कि उन्होंने उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। तो इवन यूएन की रिपोर्ट में भी कहा जा रहा है कि जो ये 100 के करीब केसेस बता रहे हैं इसमें से कुछ 50 या 40 जो हैं वो दाइश से रिलेटेड केसेस हैं। तो लगता यही है कि काफ़ी सख्त इन्होंने कार्रवाई की थी दाइश के खिलाफ। जो मशरकी सूबे हैं, निंगरहार में जो दाइश का एक मरकज़ सा बनकर उभर रहा था, वहाँ पर उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं और उनकी सफाई वहाँ से की है। तो यकीनन कुछ वो चीज़ें हैं। फिर कुछ अगर आप तालिबान की जो वज़ारत दाखिला का बयान है उसको भी अगर आप गौर से देखें तो उसमें उन्होंने इस हद तक तस्लीम किया है कि कुछ ज़ाती दुश्मनियों की वजह से कत्ल ज़रूर हुए हैं, ताहम उसकी भी तालिबान जो हैं वो तहकीकात कर रहे हैं। तो इन तमाम इल्ज़ामात से अगर जान छुड़ानी है तो मेरा ख्याल में तालिबान के लिए यही बेहतर होगा कि यूएन के साथ कोऑपरेट करें। उनका जो अगर कोई वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना चाहते हैं वफ्द, उसको पूरा एक्सेस दिया जाए और उनकी मुकम्मल तसल्ली करवा दी जाए, तो फिर मेरे ख्याल में ये जो इल्ज़ामात हैं ये आना बंद हो जाएंगे।
بالکل ٹھیک. لوکھی صاحب آپ بتائیے گا کہ یو این کے ساتھ کوپریشن کی وہ بات کر رہے ہیں, کس حد تک ضروری ہے کہ ایسے الزامات کی حقیقت سامنے آ سکے؟ اس میں تو بالکل میں اس میں یعنی ڈس ایگری کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. جس طرح یو این نے اور یو این کے جو ڈونر ایجنسیز ہیں اور جو گراؤنڈ پہ کام کر رہی ہیں, جس طرح انہوں نے افغانستان کے ایشو کو دنیا کے سامنے رکھا ہے, میرے خیال ہے اس کا تو کوئی متبادل نہیں ہے. تو جس طرح آپ اس طرح کی چیزیں وہ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی کمیشن بنانا چاہیے یو این کو, اور اس میں طالبان کی حکومت کے لوگ بھی شامل ہونے چاہیے. اس کمیشن کو جس طرح ہارون صاحب کہہ رہے ہیں ایکسیس دینی چاہیے, کیونکہ اس سے پہلے ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ آئی تھی, اس میں بھی اسی طرح کا کلیم کیا گیا تھا کہ کوئی 110 کے قریب جو لوگ ہیں میرے خیال ہے ان کے حوالے سے تھا کہ ان کو طالبان نے قتل کیا ہے. تو اس وقت بھی طالبان کے جو ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد, انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں آ کے اس کو ڈینائی کیا تھا. اور اب کیونکہ جو سیکرٹری جنرل ہے اقوام متحدہ ان کی طرف سے آیا, تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے میرے خیال ہے. اس کو یہ ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے طالبان حکومت کے لیے. یہ دیکھیں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ ان کے لیے پازیٹیو رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پہ اس طرح کی چیز یا اس طرح کا کوئی رپورٹ سامنے آ جائے تو پوری دنیا میں اس کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اور یہی یعنی جرنلزم کی ایک اصل روح بھی ہے کہ جدھر مسائل ہوں اس کو ہائی لائٹ کریں, کیونکہ یہ بڑی الارمنگ ہے کہ جو سابق, حالانکہ طالبان تو کہہ رہے ہیں ہم نے جو سابق اہلکار ہیں یا جو ہمارے جو پچھلی فوج کا حصہ تھے یا باقی جو رہنما ہیں ان کو عام معافی کا اعلان کر دیا ہوا ہے. تو اس کے بعد اس طرح کی چیزیں آنا جو ہے اور پھر اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے آنا, اس کو ڈیفینیٹلی انویسٹیگیٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے. اچھا, یہ جو رپورٹ تھی نا, اس کی ورڈنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں جو ہے انہوں نے کہا کہ اٹ ہیز ریسیو کریڈیبل ایلیگیشن آف ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ. اس کے بعد اس میں مختلف جگہوں پہ کہا گیا کہ 2/3 آف دا وکٹمز اور allegedly killed by extra judicially by طالبان اور affiliates. تو جو ہارون صاحب کہہ رہے تھے نا, آپ اگر افغانستان کلچر کو سمجھے اور ان کی سوسائٹی کو دیکھیں, تو جب 15 اگست کے بعد سے اچانک افغانستان کے اندر ایک چینج آئی تھی, تو وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ who wanted to settle their scores. اور اس کے بعد افغانستان کی انٹرم سیٹ اپ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ داعش اور آئسس کے خلاف آپریٹ کیا جائے. ایک طرف آپ دنیا ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ بہت بڑا خطرہ ہے, اور دوسری طرف جب انہوں نے ایکٹ کیا اور ان کے کچھ لوگ مارے, تو اب اس پہ یہ جو ہے نا ایک عجیب قسم کی جو ہے نا کنفیوژن ہے. تو یہ ابھی تک سارے ایلیگیشن ہیں, یہی ہے کہ ان کو اجازت دی جائے, آئیں وہاں پہ انویسٹیگیٹ کریں وہ اور ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنائیں. ایک وہ سٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں کوئی 450 قریب جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جو داعش کے لوگ ہیں انہوں نے سرنڈر کیا ہے, لیکن اس جو خبر تھی اس کو شاید اس طرح پذیرائی نہیں ملی تھی. لیکن یہ تو ڈیفینیٹلی ایک بڑی خبر ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. ہارون صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طالبان حکومت جب سے آئی ہے انہوں نے تو ایمنسٹی کا اعلان کیا, بلکہ جو لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کو بارہا وہ دعوت کہ وطن میں واپس آیا جائے, افغانستان کی کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے, اور عام معافی کا اعلان کیا. اس کے بعد وہ کارروائی اگر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب سے پھر ایلیگیشن شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں طالبان حکومت کو کس طرح کا لاہ عمل اپنانا چاہیے, کس طرح کی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ جو وہ کارروائی کرتے ہیں عالمی برادری پھر ان کی اس کارروائی پہ یقین بھی کرے, نہ کہ الٹا الزامات لگائے کہ آپ نے ایسا کر دیا اور ویسا کر دیا؟ آئی تھنک حکومت میں جو بھی گروپ یا پارٹی یا جو کوئی گروپ رہتا ہے اس کو اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بینگ ان گورنمنٹ اس کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, کچھ لوازمات ہیں جو پورے کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ سخت اقدامات کرنے پڑتے ہیں. پاکستان بھی اگر آپ دیکھ لیں, اب بھی جو ٹیررزم کے خلاف ہمارا ایفرٹ چل رہا ہے وہ ابھی بھی کنٹینیوس ہے. کل پرسوں بھی کاروائیاں ہوئی ہیں. آج بھی ایک جو پاکستان فوج کے بیان کے مطابق ایک ملیٹنٹ لیڈر جو تھا وہ نارتھ وزیرستان میں مارا گیا ہے. تو یہ کنٹینیوس چیزیں ہیں. لیکن طالبان کو ابھی چونکہ نئے ہیں, اس طرح کا معلوم نہیں کہ اس طرح کی خبروں کو کیسے ڈیل کیا جائے. چھپانے کی کوشش تو ہرگز نہیں کرنی چاہیے. یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں. اگر آپ بہت بھی کوشش کریں تو کہیں نہ کہیں سے سچ نکل آتا ہے. آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پروپیگنڈا مہم بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, یو این کی اپنی ریپوٹیشن بھی کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے میرے خیال میں. جہاں تک حقوق انسانی کے مسائل سامنے آتے ہیں, ہم کشمیر بھی دیکھتے ہیں, ہم باقی ایشوز پہ بھی دیکھتے ہیں, فلسطین بھی دیکھتے ہیں, تو کچھ وہاں پر, اور آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کی وہ آرگنائزیشن ہے اور جس طرح کا اس کا سٹرکچر ہے اور جس طرح کا اس پر سپر پاورز کا کنٹرول ہے, تو وہ بھی کچھ ایلیگیشنز یو این کے خلاف بھی ہیں کہ وہ کوئی اتنا یونیفارم ڈیل نہیں کرتا ہر ایک کو. کچھ پولیٹیکل ایجنڈاز ہوتے ہیں جو وہاں پر کیے جاتے ہیں. تو لیکن یو این امپورٹنٹ ایک آرگنائزیشن ہے, آپ بالکل اس کو اسٹرک آف نہیں کر سکتے. You have to take them into confidence. جو یو این کی ایڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے طالبان کے لیے.
तो वो बिल्कुल उनको मुस्तरद या इन इल्जामात को रद्द नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दिस रिपोर्ट, मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो जाता है, अगर थोड़ी सी भी कोई नेगेटिव बात आती है तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है, और अनफॉर्चुनेटली अफगान मीडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है भरपूर अंदाज में। उसकी जो वजूहात है वो भी खैर सब जानते हैं। ये समझा दीजिएगा कि कोई छोटा सा एक्ट होता है, फिर अफगान हुकूमत की जानिब से फिर एक बयान आता है तरदीदी कि ऐसा नहीं है, उस तरह का नहीं है, तो ये एक प्रोपेगेंडा मुहिम भी हो सकती है ताकि जो तालिबान की जो हुकूमत है उसको इस्तेहसास मिले। देखें, सोशल मीडिया तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर बहुत बहुत बड़े ममालिक जो हैं वो भी अभी वहाँ पर कंप्लीट कंट्रोल अपना नहीं इस्टेब्लिश कर पाए हैं। फ्री मीडियम है, फ्री प्लेटफॉर्म है। उसको काउंटर करने के लिए बेहतर यही है कि जो तालिबान का अपना मीडिया नेटवर्क है या जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है उसको प्रोएक्टिव करना पड़ेगा उनको, कि जो ही खबर आती है, ये खबर जब मुझे भी मिली थी तो मैंने ही काबुल में अपने जो तालिबान ज़राए हैं उनको भेजा, तो उन्होंने फिर मुझे ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का 4 लाइनों का जो तरदीद है वो भिजवाई, जो फिर हमने अपनी खबर में लगाई। तो इनको सोशल मीडिया में मसला ये है कि खबर जो ही फैले, आपने अगर उसी वक्त उसका तदारुक ना किया तो फिर वो फैल जाती है, फिर वो अपना असर कर जाती है, और उसको जब आप काउंटर बाद में 8-10 घंटे बाद या एक दिन बाद अगर आप करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होता। लोग उसको अक्सर जो है वो फेस वैल्यू पे ले लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन ये है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करना किसी के भी काबू में अभी तक नहीं आया है, लेकिन उसके लिए सबसे जो इफेक्टिव स्ट्रेटजी वो यही रही है कि प्रोएक्टिव काउंटर जो आपका नैरेटिव है या जो आपकी तरदीद है वो फौरन सोशल मीडिया पर फैल जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब आपका, जर्नलिस्ट हमारे साथ रहे। नोखर साई साहब आपका बहुत शुक्रिया। हुमायूं खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने साथ दिया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ज़रूरत इस अमर की है कि जो नई हुकूमत है वो अपने इक़दामात को यकीनी तौर पर तेज़ करे, और जो हमसाया ममालिक के जो खदशात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको भी दूर करने की कोशिश करे, और साथ ही साथ इस तरह की रिपोर्ट के तदारुक के लिए, और इनके लिए सिर्फ नफ़ी करना ज़रूरी नहीं है बल्कि अमनी तौर पर भी इक़दामात करने की ज़रूरत है, ताकि पता चल सके कि कौन सी बात सच्ची है और कौन सी बात जो है प्रोपेगेट की जा रही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।